تو آج رات آپ معافی طلب کریں اور ہر رات تک آدمی سالانہ معافی مانگنے کا اہتمام کرے. ہم سالانہ والے لوگ ہو گئے ہیں نا، عمر میں ایک مرتبہ کرنے والے لوگ، سالانہ کرنے والے لوگ، ہفتہ وار کرنے والے لوگ، ماہانہ کرنے والے لوگ. یہ جب طبیعتوں میں غفلت آ جاتی ہے اور اعمال صالحہ کی اہمیت نہیں رہتی اور گناہ کثرت کے ساتھ زندگی پہ چھا جاتے ہیں، پھر ہم بڑے بڑے وقفوں کے بعد جا کے رجوع کرتے ہیں. مومن وہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف راغب اور راجع اور تائب رہتا ہے. ہر لمحہ اس کی طبیعت، اس کا دل، اس کی روح، اس کا قلب، اس کا من اللہ کی طرف ہر لمحہ راجع رہتا ہے، تائب رہتا ہے. تو توبہ دراصل ایک دائمی کیفیت ہے، دائمی. تو میں توبہ سے پہلے استغفار کی بات ختم کر لوں تو یہ میں نے معنی سمجھا دیا. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرو، اور معافی طلب کرنا تین چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے. زبان سے معافی مانگیں، دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اللہ کے حضور، اور بدن سے اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ مفارقہ ہوا، اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے. تو گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. یہ طلب مغفرت ہے. پہلی بات فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، گناہ سے الگ ہو جانا استغفار، اور نیکی کی طرف پلٹ جانا یہ ہے توبہ. اب آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے. اگر گناہ پر شرمندہ ہوئے اور گناہ سے جدا ہو گئے تو استغفار ہوا، مگر نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹے نہیں تو توبہ نہیں. گناہ سے جدا ہوئے تو استغفار ہوا، اور جدا ہونے کا بھی معنی بتا دیا، صرف زبان کا نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی. یہ جب مفارقہ کامل ہوا، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی. زبان سے معافی مانگی، دل سے اپنے کیے ظلم پر ندامت، شرمندگی کی عمل پر، اس کیے پر، اور بدن سے ترک کر دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے تو ہوا استغفار. توبہ ابھی نہیں ہوئی. اب آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم جو کچھ توبہ کے نام پہ کرتے ہیں دراصل وہ صرف استغفار ہوتا ہے. ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے. تو استغفار دروازہ ہے. توبہ پھر آگے اس کے اندر گزر کے پھر گھر آتا ہے، سین آتا ہے. اور انابہ پھر اس کے بعد سین چھوڑ کے اندر کمرے میں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو انابہ آتی ہے. تو یہ تو استغفار ہے، صرف دروازے پر کھڑے ہیں، معافی مانگ لی، گناہ کو چھوڑ دیا. بھئی یہ تو ایک ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کو ترک کر دیا. تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، استغفار ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ کی وہ جو ظلم لکھا گیا تھا، گناہ لکھا گیا تھا، اس کو مٹا دیا. ابھی توبہ نہیں کی. توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ. جیسے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی اور اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں. اس گناہ کا بدل، نعم البدل، طاعت کو بنائیں عملاً. اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں پلٹ جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں. گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے. گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں، یہ استغفار ہے. اور استغفار کے بعد پھر نیکی، طاعت اور تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے. باطل کو چھوڑ دیا استغفار، اور حق کی طرف پلٹے یہ توبہ ہے. ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں.
یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے، تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا ازالہ کر دیا، نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی نفع میں نہیں گئے، آپ کاروبار کر رہے تھے نقصان کر بیٹھے، استغفار کے ذریعے آپ نے نقصان پورا کر لیا، اس کو استغفار کہتے ہیں، ازالت الضرر، نقصان پورا کر لیا، نفع میں نہیں گئے، اور توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں، توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے کرم کا، وہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا غفور، کتنا تواب، کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے بعد بھی ایسا کرو کہ نہ گناہ کا نقصان رہے بلکہ نفع میں بھی چلے جائے۔ یہ مولا کے کرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو، ضرر کا، نقصان کا ازالہ ہو استغفار سے، اور جلب منفعت ہو، جلب حصول منفعت، یہ توبہ ہے۔ ازالہ ضرر، نقصان کا ازالہ استغفار ہے، اور حصول منفعت یہ توبہ ہے۔ تو استغفار کے ذریعے مغفرت جب ہو گئی تو آپ گناہ کے شر سے بچ گئے۔ مغفرت کا جو لفظ ہے آپ دیکھیں، ایک جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو سر کے اوپر وہ پہنتے ہیں موٹا سا لوہے کا، پہلے زمانے میں جنگ میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ اب بچے جو یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ تاکہ گرے بندہ تو چوٹ نہ لگے، اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، ہیلمٹ مغفر مغفرت اور غفرہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کیا، گناہ سے معافی مانگی اللہ کے حضور، اللہ نے معاف کر دیا، تو گویا آپ نے مغفر پہن لیا۔ اب وہ جو چوٹ لگنے کا امکان تھا اس سے بچ گئے، جو ٹھوکر آئی تھی اس سے بچ گئے، ٹھوکر لگنے سے بچ گئے، لیکن دوسرے دشمن پر حملہ نہیں ہوا، اٹیک نہیں ہوا دشمن پر، آپ وہیں کے وہیں کریں، اپنے آپ کو بچا لیا گناہ سے، تو حصول منفعت نہیں ہوئی۔ جب توبہ کی تو آپ نے شیطان پہ اٹیک کر دیا۔ پہلے آپ نے زرہ پہن لی تھی، زرہ تو دشمن کے حملے سے بچا لیا تھا استغفار سے کے ذریعے، دشمن کے حملے سے بچ گئے، مگر دشمن کا کچھ نہیں گیا، شیطان کا کچھ نہیں گیا۔ جب آپ نے توبہ کی تو شیطان کا نقصان کیا، پہلے شیطان نے آپ کا نقصان کیا تھا، آپ نے استغفار کر کے نقصان پورا کر دیا، اب آپ نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اب آپ نے شیطان کا نقصان کر دیا، پلٹ کر شیطان پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے کمزور نہ بنو کہ شیطان ہی تم پہ حملہ کرتے رہے اور تم توبہ معافی مانگ کے بس اپنے آپ کو اس نقصان کا ازالہ ہی کرتے رہو، بچاتے رہو، تو اس طرح تو شیطان چڑھائی کرتا رہے گا۔ نہیں، فرمایا کہ صرف بچاؤ کرنے والا نہ بنو، شیطان پر حملہ کرنے والے بھی بنو۔ استغفار اس طرح ہے جیسے آپ کھیلتے ہیں ہاکی یا فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے فیلڈ میں جب دونوں طرف کی ٹیمیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کے اوپر ایک طاقتور ٹیم ہے تو ہر وقت آپ کے گول کے اوپر ان کا پریشر رہتا ہے، ہر وقت ہاف کے بعد آپ کی طرف بھی کھیلتے رہتے ہیں گیم۔ باکسنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دو باکسر لڑتے ہیں، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، تو وہ ہر وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کمزور بالکل رنگ کے ساتھ لگ کے بس ڈیفینس ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ موسٹلی اس کے حلقے میں آ کے اٹیک کرتا رہتا ہے۔ فٹ بال میں آپ کے گول ٹیم کی آپ کے گول پر پریشر رہتا ہے، ہاکی میں آپ پر پریشر، آپ ڈیفینس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیفینس کرنا، بچانا، یہ استغفار ہے، استغفار۔ تو آپ نے اس پریشر کو دبا رکھا ہے، مٹا لیا، جو نقصان ہوا تھا اس سے بچا لیا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ نیکی کا پریشر بڑھا کر دوسرے شیطان کے گول پر حملہ آور ہونا، اس پر پریشر کرنا، اپنے ہاف کو کراس کر کے۔ تو آپ جب ہاف کے اندر رہیں گے اللہ کے بندو، تو کسی وقت بھی گول ہونے کا ڈر ہے، تو آپ کمزور رہے نا۔ تو جب طاعت میں، عبادت میں، نیکی میں کمزور ہے تو شیطان کسی وقت بھی، اگر اب گول نہیں کر سکا دوسری بار کر لے گا، اب نہیں کر سکا تو آپ استغفار ہی کرتے رہیں گے تو کسی لمحے وہ گول کر لے گا، خواہ پینلٹی سے کر لے، خواہ وہ کارنر ہٹ کر کے کر لے، وہ گول ہی کر لے گا، کسی وقت سیدھا ہی گول کر لے، چونکہ آپ کے اوپر ہی پریشر ہے نا۔ تو استغفار سے پریشر ریلیز نہیں ہوتا، نقصان کا بچاؤ ہوتا ہے۔ توبہ آگے بڑھنا ہے، یہ پروگریسو ایکٹ ہے، آگے بڑھنا ہے۔
तौबा ये है कि दुश्मन पे अटैक करते हैं। अब शैतान पर अटैक किया, उसका सर तो फोड़ना नहीं आपने, ना उसका बाजू तोड़ देना है। शैतान पर हमला क्या है? नेकी करना, सजदे में गिर जाना, इबादत कर लेना, नवाफिल पढ़ लेना, सजदा रेज हो जाना, ताअत इख्तियार कर लेना, गुनाहों को छोड़कर इबादत की जिंदगी में आ जाना, सच्चाई करना, वादा वफाई करना, सखावत करना, दूसरे से भलाई करना। जब आप नेकियों का अमल शुरू कर देते हैं तो आपने गोया शैतान के गोल कर उसके जो गोल उसके ऊपर अपना प्रेशर डेवलप कर लिया। अब आप ताकतवर हो गए। तौबा बंदे को रूहानी तौर पे ताकतवर करती है। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करे ताकि बचाव रहे, और कसरत के साथ बंदा तौबा करे ताकि नेकी में इजाफा और अल्लाह की कुर्बत नसीब हो। जब ये चीज आपके ज़हन नशीन हो गई तो अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कुरान मजीद की जो आयत करीमा आई है ना, ये वो इसी माना में है जो कुरान मजीद में आप कसरत के साथ उस आयत करीमा को सुनते हैं जिसमें फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये जो तौबा नसूह का लफ्ज आपने सुना है कसरत के साथ, तौबा नसूह का माना यही है। नसूह नासाहा से है, इसी से नसीहत भी है। ये मुबालगे का सीगा है इरादे में, कस्द में, जैसे शकूर और सबूर, इस तरह नसूह। इसका मतलब है नसूह का साफ सुथरा हो जाना, बिल्कुल खालिस होना, कोई मैल कुचैल और मिलावट न रहे, कोई गश और शोब न रहे, मिलावट न रहे। मिलावट से पाक साफ सुथरा खालिस कर देना किसी चीज को, उसको नसूह कहते हैं। बहुत ही खालिस कर दें, चमका दें, तो ये मुबालगे के सीगा पर, मुबालगा के सीगा पर ये नसूह है। तौबा नसूह का मतलब है, अभी तक तौबा को समझाया मैंने, अब एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। पहले इस्तिग़फ़ार समझाया, फिर तौबा बताई, अब तौबा नसूह। इसका मतलब है कि तौबा करो वो जो बताई आपको, कि पहले तीनों अमल करें इस्तिग़फ़ार के, जुबान से भी करें, माफी तलब करें, दिल से शर्मिंदा भी हो जाएं गुनाह पर, और बदन से तर्क भी कर दें। इस्तिग़फ़ार पूरा हुआ, अब तौबा करें। और तौबा ये कि ताअत की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की बंदगी की तरफ रुजू करें, अल्लाह की रजा की तरफ, अल्लाह की कुर्बत की तरफ, ये दर्जे, अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू कर लिया तो फिर आप पलट कर नेकी की तरफ बढ़ गए, आगे चले गए। इस्तिग़फ़ार और तौबा हो गया। अब फिर तौबा नसूह, और तौबा की तो तौबा भी नसूह वाली करें, यानी मिलावट से पाक तौबा। हमारी सारी तौबाएं मिलावट वाली तौबे होती हैं। हम जितनी तौबा करते हैं उसमें मिलावट होती। अल्लाह पाक फरमाते हैं तौबा से पाक नसूह तौबा करो, और वो क्या है उसकी तारीफ की सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते अत-तौबतुन नसूह अन यतूब मिनज़ ज़म्ब सुम्मा ला यऊद इलैहि कमा ला यऊद लबनु इला दर। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि तौबा नसूह ये है मिलावट से पाक तौबा, कि बंदा गुनाह से ऐसी तौबा करे। देखिए ना, जब इस्तिग़फ़ार करेगा सिर्फ, क्योंकि हमने सिर्फ इस्तिग़फ़ार को तौबा समझ लिया हुआ, अगला स्टेप नहीं उठाते, बस उसकी माफी मांग ली, खत्म, रो लिया, खत्म। तो जब वहां करेगा तो मैंने कहा कि वो कमजोरी की पोजीशन में खड़ा है बंदा, कमजोरी की पोजीशन में। हर लम्हा शैतान और गुनाह और दुनिया का मकर और फरेब और शहवात और नफ्स हर लम्हा आप पर हमला करते रहेंगे और आपको धकेलते रहेंगे। किसी वक्त भी गोल हो सकता है, यानी आप हलाक हो सकते हैं। जब तौबा करने का मतलब अब नेकियों की तरफ बढ़ जाए, इतना नेकियों की तरफ बढ़े कि दुश्मन दब जाए, पीछे हटे, नफ्स पीछे दबे, शैतान पीछे दबे, दुनिया के हमले पीछे दबे, आप ताकतवर हो ईमान में, कुव्वत में, तकवा में, परहेजगारी में, अल्लाह की ताअत में ताकतवर हो। और अब उस तौबा को नसूह रखें, और फरमाया कि वो नसूह यह है कि गुनाह से ऐसी तौबा करें कि फिर उसकी तरफ पलट न सके। सुम्मा ला यऊद इलैहि, गुनाह से ऐसी तौबा करना कि फिर बंदा गुनाह की तरफ पलटे नहीं, पलट न सके। और फिर आपने मिसाल दी, कैसे नहीं पलटे? जैसे मां का दूध मां के सीने से आ जाता है, बच्चे को जब पिलाती है तो जो दूध निकल आता है वो मां की छाती में, सीने में पलट नहीं सकता।
یا جانوروں سے جب آپ دودھ دوتے ہیں تو جانوروں نے چارہ کھایا تھا نا، زراعت میں فیلڈ میں جا کے چارہ کھایا تھا، تو چارہ کھا کے تو اس خوراک نے ان کا دودھ بنایا. تو جب دودھ آپ نے نکال لیا تو دودھ بنا تو وہی سے تھا نا جو ان کی خوراک تھی، اور خوراک تو فیلڈ سے آئی تھی. کسان نے جو کچھ اگائے تھے پٹھے اور جو کچھ اس کے جو اگائے تھے سبزہ چارہ، وہی کھا کے تو الٹیمیٹلی وہ کیمیکلی چینج ہوتا ہوتا دودھ بنا تھا. اب دودھ جب بن گیا تو پلٹ کے دودھ چارہ نہیں بن سکتا. دیکھیے نا دودھ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ خون کو لے لیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب نے مثال دی کہ جیسے دودھ پلٹ کر جانوروں کا دودھ پلٹ کر دوبارہ چارہ نہیں بن سکتا، یا ماں کا دودھ واپس چھاتی میں نہیں جا سکتا. اب آپ خون کی مثال لے لیں. خون کہاں سے بنتا ہے؟ آپ پراٹھا کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ پلاؤ کھاتے ہیں، آپ خوراک کھاتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے، یہ سارا کچھ جو کھاتے ہیں بھئی وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے کیموس اور کیلوس کے پروسیس ہوتے ہیں، کیمیکل ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہ مختلف عوامل سے گزرتا گزرتا اسی میں سے خون بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے ماں کے لیے دودھ بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے اور کھائے پیے میں سے پانی بن جاتا ہے جو پیشاب بن کے نکلتا ہے، اور اسی خوراک میں سے خون بھی بنتا ہے، اسی خوراک میں سے دودھ بھی بنتا ہے. تو جو چیز جو بننی تھی بن گئی. اب آپ اپنے اس دودھ کو یا اپنے خون کو یا پانی کو جو کچھ بھی بنا کیا پلٹا کے واپس بدل سکتے ہیں اس کی اصل میں؟ دوبارہ اس سے چاول بنا سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، وہ بریانی، وہ پلاؤ، یہ گوشت، وہ سالن، وہ روٹی میں پلٹ سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں پلٹ سکتے، ناممکن ہو جاتا ہے. اتنی کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں، کیمیکل چینجز کہ اس کے بعد اب پلٹ کر اصل حالت پہ بندہ نہیں جا سکتا، اس چیز کو نہیں لے جایا جا سکتا. فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف اتنا آگے بڑھ جائے اور اتنا بدل جائے، گناہگاری سے بدل کے پرہیزگاری میں اتنا آگے نکل جائے کہ پھر وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جا سکے. اس کا ناممکن ہو جائے گناہ کی طرف پلٹنا. تو دوستو، جب گناہ کی طرف پلٹنا جس بندے کا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حصار کامل میں آ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اتنا اہتمام کرنے لگ جائے تو پھر اس سے چھوٹے گناہ جو بندگی کا حصہ ہے، انسانیت کا حصہ ہے، صغائر، سیئات، زلات، خطیئات، سیئات، صغائر، وہ خود بخود ان نیکیوں کے فیض سے اللہ پاک ان کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا بھی چلا جاتا ہے. اللہ اتنا فیض دیتا ہے، اس سے پھر اللہ پاک اتنا فیض دیتا ہے. اب قرآن مجید میں ہے سورہ نساء آیت نمبر 31، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا اگر وہ کبائر، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، پلٹ کر ان کی طرف نہ جا سکو، تم تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور اللہ کی اطاعت اس کے حصار میں آ جاؤ، نہ جاؤ، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود مٹا دیں گے، خود بخود مٹا دیں گے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ نیکیاں خود بخود چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور وندخلکم مدخلا کریما، اور نہ صرف چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ کرامت والے مقامات جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے. تو محنت جو کرنی ہے، ساری محنت وہ یہ کرنی ہے کہ پلٹ نہ سکے ادھر، تو زندگی آگے کی طرف بڑھے، یہ نہ لگا رہے آگے کبھی پیچھے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، یہ تماشا نہ لگا رہے. اور اس کے لیے محمد بن کعب القرظی، ان کی روایت ہے، وہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ نصوح جس کا میں نے ذکر کیا، یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے سے پوری ہوتی ہے. 4 چیزیں اکٹھی کرے. الاستغفار باللسان، جیسے میں نے پہلے کہا، زبان سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا.
دوسرا والاقلاع بالابدان، بدن سے اس گناہ کو ترک کر دینا، بدن سے گناہ سے جدا ہو جانا، مفارقہ جیسے میں نے کہا، گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا، ادمار و ترک العود بالجنان، تیسرا دل کا جو شرمندگی اور ندامت تھی تو دل میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا عزم پختہ کر لینا، دل میں گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا، گناہ کو ترک کر دینے کا عزم پختہ کر کے دل میں رکھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مہاجرت سوء الاخوان، سیء الاخوان، اور جو برے لوگ ہیں ان سے مہاجرت، علیحدگی اختیار کر لینا، برے لوگوں کی صحبت سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ تین چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی، چوتھی چیز ایڈ ہو گئی، فرمایا کہ پھر توبہ کو توبہ نصوح بنانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو زائل کر دیتی ہے، توبہ کو زائل کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، توبہ کو توبہ نصوح نہیں رہنے دیتی۔ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو نقصان پہنچاتی ہے، بندے کو پھر گناہ کی طرف لوٹا کے لے جاتی۔ اس لیے آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استغفار اور توبہ اور پھر توبہ نصوح، ان سب چیزوں پر مداومت اور محافظت کے لیے، تاکہ یہ دائم رہیں اور محفوظ رہیں، قائم رہیں، اس کے لیے اولیاء کبار میں سے بہت بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے کامل ہوئے ہیں ولی اللہ، حضرت شیخ عبداللہ الانطاکی، شیخ عبداللہ الانطاکی بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ دل جب مریض ہوتا ہے نا، گناہوں کے ساتھ دل مریض ہوتا ہے، جب تک آپ زبان سے توبہ استغفار کہتے چلے جائیں مگر دل کی مرض کا علاج نہ کریں، دل کے ذوق و رغبت کو نہ بدلیں، اس کی مرض کا علاج نہ کریں جب تک اصل مرض کا، تو وہ پھر زبانی کلامی استغفار توبہ کے کلمات فائدہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور یہ دل کی مرض کا علاج ہے، دل کی مرض کا علاج ہے۔ اس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس کو روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ 5 چیزیں دل کی مرض کا علاج ہے اور وہ توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں اور توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط فرمائی مجالست الصالحین، نیکوں کی ہم نشینی، ابتدا یہاں سے سب سے پہلے نیک صحبت۔ اس میں فرمایا جو پہلا قول میں نے بتایا اس میں بری صحبت سے بچنا، بروں کی صحبت ترک کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے، اس وقت آدمی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لٹ گیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور پھر پلٹ کے آنا، کمپنسیٹ کرنا، ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، بیٹھو ہی نہیں، ضروری نہیں اس کو آپ برا رٹ لگائیں، گالی گلوچ کریں، نہیں، بس اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ اور مجالست الصالحین، اس لیے ہم نے رفاقت کا لفظ رکھا، منہاج القرآن کی سنگت کا نام رفاقت، صالحین کی رفاقت میں رہو، بس نیکوں کی مجالست میں رہو۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں، سنگت میں رہو۔ اور سنگت کی آج تو 100 قسمیں ہیں، 100 شکلیں ہیں۔ سنگت سننے سے بھی سنگت ملتی ہے، دیکھنے سے بھی ملتی ہے، کلام مجلس میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے بھی ملتی ہے، قلبی تعلق رکھنے سے بھی ملتی ہے۔ اب سنگت کی بڑی شکلیں آج کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑھا دی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جسمانی سفر کر کر کے مشکل سے جا کے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اب تو ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، آپ آن کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، سنگت مل جاتی ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کسی کی پڑھیں وہ بھی سنگت ہے۔ ہم جو بڑی ہستیاں گزر گئیں، ہم ان کی کتابوں کے ذریعے ہی ان کی سنگت میں رہتے ہیں۔ تو مجالست الصالحین، جس طرح کی سنگت مل سکے یہ مجالست ہے، یہ مجالست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نیکوں کی سنگت میں رہنا ایک، اور دوسری چیز فرمائی قراءۃ القرآن بالتفکر، قرآن مجید کی قراءت کرنا، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر تفکر کے ساتھ،
غور و فکر کے ساتھ. جب غور و فکر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی قرات کرتے ہیں تو قرآن آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو آپ قرآن کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, قرآن مجید کی صحبت میں چلے جاتے ہیں. اور قرآن مجید کی صحبت میں جانا اللہ کی صحبت میں ہے, چونکہ قرآن کا کلام اللہ کا کلام. تیسرا خلاء البطن من الطعام, کھانا اتنا نہ کھانا کہ یہاں سانس لینے کی جگہ بھی نہ رہے. جیسے صوفی عبدالستار صاحب کھاتے ہیں, ہمارے ہاں کینیڈا میں ایک ہیں, کہلاتے صوفی ہیں, صوفی عبدالستار. اور کھانا ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو صحت دی ہے اور اللہ ان کی صحت برقرار رکھے. اتنا کھاتے ہیں کہ سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے. تو اگر حکیم ان کو یا ڈاکٹر کہے کہ صوفی صاحب سانس لیں, تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر سانس کی جگہ ہی ہوتی تو اتنا میں 2 لقمے اور نہ کھا لیتا, 2 بوٹیاں ہی کھا لیتا. تو سانس کی جگہ نہیں, تو اتنا کھانا کہ خلا رہے بطن میں, کچھ خلا رہ جائے, جگہ خالی رہے. پیٹ میں خلا چھوڑنا کھانے کے بعد بھی اتنا کھانا. ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی سادہ سا طریقہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, پیٹ بھر جانا, ڈگار نہیں آتا, یعنی اس کا مطلب ہے پیٹ اتنا بھر گیا ہے. اور ڈگار آنے کا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑی ہے. یہ ایک بڑا سادہ سا آپ کو ایک فینومینن سمجھا دیا. تو پہلی صالحین کی مجالست, سنگت اور صحبت. دوسرا قرآن مجید تفکر, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, تلاوت کرنا. تیسرا پیٹ بھر کے نہ کھانا, اتنا کھانا کہ جگہ بچے, اللہ کے ذکر کی جگہ بچے, سانس کی جگہ بچے, وہاں رغبت, اللہ کی عبادت کی رغبت کی جگہ بچے, جسم بے حال نہ ہو جائے کھا کر. تیسرا یہ فرما کر دیا. اور چوتھا قیام اللیل, پھر رات کو قیام کرنا. اور قیام اللیل مغرب سے شروع ہو جاتا ہے, یاد رکھ لیں. کئی اولیاء نماز مغرب کے بعد کے جو نفل ہیں اوابین کے, کوئی 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, 20 پڑھے, جتنے بھی پڑھے فرض نماز اور سنت کے بعد, ان نفلوں کو, اوابین کے ان نفلوں کو قیام اللیل شمار کرتے. کتب میں اولیاء کرام کئیوں کو اس وقت کی نماز کو قیام اللیل سے بھی افضل, پچھلی رات سے بھی, اپنے اپنے اوقات کی تفضیل ہے. تو مغرب کے بعد اللہ نے آسانی شروع ہو جاتا ہے. پھر عشاء کی نماز ہے, وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے, نفل پڑھیں. پھر رات کو جس وقت بھی فجر سے پہلے پڑھ لیں, وہ بھی قیام اللیل ہے. تہجد نصف شب پڑھیں, آخر شب پڑھیں, اول لیل پڑھیں. رات میں کچھ ضرور قیام کریں اللہ کے حضور, سجود کریں اللہ کے حضور, رات کی نماز کو مس نہ کریں. اللہ پاک نے مغرب سے لے کے فجر تک سارے درمیانی عرصے کو اللیل بنایا, اور اس لیل کے درمیان جب بھی قیام کریں یہ قیام اللیل ہے, جو جتنا کریں. تو صرف مقصد یہ ہے کہ رات کے قیام کو اللہ پاک نے دن کے قیام پر فضیلت دی. تو رات کے وقت قیام کریں, تہجد پڑھیں, نوافل پڑھیں, جاگیں, تلاوت کریں, قیام کریں, جاگیں, اللہ کو یاد کریں, استغفار کریں, درود پاک کریں, ذکر کریں, جو بھی ہے کچھ لمحے اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں گزاریں. اور 5واں التضرع عند الصبح, اور جب فجر پڑھیں, صبح کا وقت ہو تو اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں. بچے بھی کریں. یہ گریہ وزاری کی عادت بچپن سے پڑھنی چاہیے بچوں میں, نوجوان بچوں میں. چونکہ گناہ نہیں, اللہ پاک نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا ہوتا ہے, تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ رونا کس چیز کا, کیوں روئیں. نہیں, یہ رونا اللہ کو پسند ہے. اللہ اپنے رونے والے بندوں سے محبت کرتا ہے, گریہ اور بکا والے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور جو آنسو گرتا ہے مومن کا اللہ کے خوف اور اس کے عشق اور اس کی محبت میں اور اللہ کی طلب میں, کبھی گناہ پر رونے کا آنسو ہے, کبھی اللہ کے عشق اور محبت میں رونے کا آنسو ہے, کبھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ہجر میں رونے کا آنسو ہے, کبھی اللہ کی قربت کے طلب کے آنسو ہیں. یہ محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں. تو کوئی گریہ خوف کا گریہ ہے بکا, کوئی گریہ طلب کا گریہ ہے, کوئی گریہ محبت کا گریہ ہے. تو آنسو گرانا یہ اس سے بھی افضل ہے جو مجاہد میدان جنگ میں اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بارڈر پہ اپنی جان دے کر, نذرانہ دے کر اپنا خون گراتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا, یہ 2 قطرے اللہ کو نہایت محبوب ہیں. 2 قطرے, ایک اس مجاہد کا خون کا قطرہ جو اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت میں گراتا ہے اللہ کے حضور, اور ایک اس جوان کا, اس شخص کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ جو خدا کی محبت میں گراتا.